بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمد للہ علم الحدیث کورس کے سلسلے میں اب ہم نے اپنے سبق کے رفتار کو تھوڑا سا بڑھا دیا ہے اور اب بجائے ایک یا دو احادیث کے ہم روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 4 احادیث مبارکہ ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح زبر زیر پیش کی غلطی سے بچنے کے لیے ان احادیث مبارکہ کو زبر زیر پیش کے ساتھ لکھ کر ترجمہ اور حوالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ روایتیں پیش کی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم سب ان احادیث مبارکہ کو سمجھ کر انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ چنانچہ آج کے سبق کی پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ واملاء الخیر خیر من السکوت والسکوت خیر من املاء الشر۔ حدیث کی عبارت دوبارہ سماعت فرمائیں۔ الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ واملاء الخیر خیر من السکوت والسکوت خیر من املاء الشر۔ اس حدیث میں ایک تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ تنہا بیٹھنا، اکیلا رہنا، الگ تلگ رہنا یہ بہتر ہے من جلیس السوء، برے ہم نشین سے، برے ساتھی سے، اور والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، لیکن اس کے مقابلے میں نیک ہم نشین، نیک ساتھی کے ساتھ بیٹھنا یہ الگ رہنے سے، تنہا رہنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح املاء الخیر، خیر کی باتیں بتانا یہ خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ والسکوت خیر من املاء الشر، البتہ شر کی باتیں بتانے سے پھر خاموشی بہتر ہے۔ دیکھو، ایک تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان کو اگر اچھا ہم نشین نہ ملے، اچھے صحبت کے لوگ نہ ملے، تو ایسی صورت میں انسان کا گوشہ نشین ہو جانا، تنہا رہنا، الگ رہنا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر برے ہم نشین کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کی برائی کا اثر ہمارے اوپر بھی ہوگا، اور جس برائی کے اندر وہ مبتلا ہے اس میں ہمیں بھی مبتلا کر دے گا۔ لیکن اگر انسان کو اچھی صحبت مل جائے، اچھے لوگ مل جائے، اللہ کے ولی مل جائے، نیک لوگ مل جائے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا یہ پھر تنہائی سے افضل ہے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کی جو اچھی عادتیں ہیں وہ ہمارے اندر بھی آ سکتی ہے، اور ہم ان سے کچھ نہ کچھ دین کی باتیں بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن تنہائی کے اندر یہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمائے کہ ایسی صورت میں نیک لوگوں کی صحبت یہ تنہائی سے بہتر ہے۔ اسی طرح لوگوں کو دین کی باتیں بتانا، لوگوں کو نیکی کی باتیں بتانا، خیر کی باتیں بتانا، چاہے وہ تحریر کے ذریعے ہو چاہے تقریر کے ذریعے سے ہو، یہ خاموش رہنے سے بہتر ہے، کیونکہ ہماری شریعت کے اندر خاموشی کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا عبادت ہے۔ البتہ اگر ایک شخص ہے وہ اچھی باتیں لوگوں کو نہیں بتا سکتا، خیر کی باتیں نہیں بتا سکتا، بلکہ لوگوں کو گناہ کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو برائی کی طرف بلاتا ہے، یا پھر لوگوں کی غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر خاموشی بہتر ہے، اس لیے کہ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، لوگوں کو شر کی باتیں بتانا گناہ ہے، لیکن خاموش رہنا یہ ہماری شریعت کے اندر گناہ نہیں ہے، تو اس لیے ایسی صورت میں خاموش رہنا افضل ہے۔ دوسری حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: تحفۃ المؤمن الموت، تحفۃ المؤمن الموت، فرمائے کہ مومن کا تحفہ اور ہدیہ وہ موت ہے۔
مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر دو دوست، دو محبت رکھنے والے، دو تعلق رکھنے والے جب آپس میں ملتے ہیں تو آپس میں ملتے وقت تحائف کا، ہدایہ کا تبادلہ کرتے ہیں، اور انہیں تحائف اور ہدایہ کے ذریعے سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو اسی طرح انسان دنیا میں مختصر سی زندگی کے لیے آئے ہے، اور اس کے اصل منزل وہ اللہ کے ہاں ملاقات ہے اور آخرت ہے، جہاں اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے دنیا میں رہتے ہوئے کسی عام آدمی کے لیے اللہ سے ملاقات ممکن نہیں ہے، تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ موت کو گلے لگا لے، اور جب اس کی موت ہو جائے گی اپنے وقت مقررہ کے اوپر، جیسے اللہ نے اس کے لیے وقت مقرر کیا ہے، تو اس وقت مقررہ پر موت آنے کے بعد ہی جا کر اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا موت انسان کے لیے پریشانی اور دکھ کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جس طرح ایک محبوب دوسرے محبوب سے ملتے وقت تحفے اور ہدیے کا تبادلہ کرتا ہے، تو اس طرح یہ موت یہ مومن کے لیے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ تیسری حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ اس طرح کی جو حدیث اور اس طرح کی جو آیتیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء کا ثبوت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اعضاء کا ذکر ہے، تو ان جیسے احادیث کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی جسم بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے اعضاء بھی نہیں ہیں، لیکن جن آیات اور احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء کا ذکر ہے، جیسے کہ یہاں پر ہاتھ کا ذکر ہے، اسی طرح آنکھوں کا بھی ذکر ملتا ہے، پنڈلی کا بھی ذکر ملتا ہے، انگلیوں کا بھی ذکر ملتا ہے، چہرے کا ذکر ملتا ہے، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہے، بلکہ اس کا ہم پھر معنی یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور اللہ کی نصرت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد اور تائید ہوتی ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جماعت کے ساتھ جو ہے نا وہ مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ ہے۔ جیسے کہ جن صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، یعنی اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہیں۔ جس طرح دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہاتھوں سے کام لیتے ہیں، ہاتھوں سے مدد لیتے ہیں، اس لیے ہاتھ یہ مدد کے معنی میں ہے، نصرت کے معنی میں ہے۔ چوتھی حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ لا لہو الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ، کل کلام ابن آدم علیہ لا لہو الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی آدم یعنی انسان کی ہر بات اور انسان کے ہر گفتگو یہ انسان کے لیے وبال کا اور گناہ کا باعث ہے، اور اس بات میں اور اس گفتگو میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ البتہ 3 قسم کی باتیں اور 3 قسم کی گفتگو ایسے ہیں کہ جو اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، الا امر بمعروف، سوائے بلائی اور نیکی کا حکم کرنے کے کہ یہ باعث اجر و ثواب ہے، او نہی عن منکر، یا برائی سے روکنے کے کہ یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، او ذکر اللہ، یا پھر اللہ کا ذکر کہ یہ بھی انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی دنیا میں جتنی بھی گفتگو ہے، جتنی بھی باتیں ہیں، یہ ساری گفتگو اور ساری باتیں فرشتے نوٹ کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن جو ہے وہ ہر بات کا اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا اور اس کا محاسبہ ہوگا۔ البتہ انسانی گفتگو کے اندر 3 چیزیں ایسی ہے جس میں انسان کے ساتھ محاسبہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ چیزیں انسان کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ نمبر 1 کسی کو اچائی کی دعوت دینا، اچائی کے بارے میں اس سے حکم دینا۔ نمبر 3 کسی کو برائی سے روکنا، اور نمبر 3 اللہ کا ذکر۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس پر کسی قسم کا محاسبہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔